ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى تمام تعریفات تسبیحات بڑائی کبریائی اللہ احکم الحاکمین کی ذات گرامی کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین ساقی کوثر شافی محشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ معزز سامعین کرام، یقیناً یہ وقت ہمارے لیے کسی غنیمت سے کم نہیں۔ بڑی خوش نصیبی والی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے گھر میں ہمیں آنے کی توفیق دی ہے اور پھر خالصتاً کتاب و سنت کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ فرمایا کہ دنیا میں اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر بھی لوگ جمع ہوتے ہیں، مل بیٹھتے ہیں، کس کام کے لیے؟ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید کو پڑھنے کی نیت سے، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اسے آپس میں سمجھنے سمجھانے کی نیت سے۔ اگر اللہ کے کسی گھر میں یہ لوگ جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں 4 انعامات سے نوازتا ہے۔
فرمایا کہ نزلت علیہم السکینہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے خوش نصیبوں کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے، سکینت۔ غشیتہم الرحمہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، اللہ کے نورانی فرشتے ایسے لوگوں کی مجلس کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور ایسی مجلس میں آئے ہوئے ایک ایک فرد کا اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے نام لیتے ہیں، فلاں بن فلاں، فلاں کا بیٹا، فلاں کا باپ، فلاں کا بھائی، وہ میری رضا کے لیے کتاب و سنت کو سمجھنے سمجھانے کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھے۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، ایک ایک کا اللہ نام لے کر ذکر کرتے ہیں فرشتوں کے پاس کہ میرا فلاں بندہ۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غدا الی المسجد او راح اعد اللہ لہ، فرمایا جو بندہ صبح یا شام اللہ کے گھر میں آتا ہے، اور اللہ کے گھر میں آنے کا اسے کیا انعام ہے؟ اعد اللہ لہ فی الجنت نزلا کلما غدا او راح، یہ اللہ کے گھر میں صبح و شام آ رہا ہے۔ یہ صبح و شام ایک محاورہ ہے، مانا پانچوں نمازوں کے لیے آنے والا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس خوش نصیب کے لیے 2 وقت کی مہمان نوازی جنت میں خود فرمائیں گے۔ میزبان رب رحمان ہوگا، اور مہمان اس خالق کائنات کی یہ اشرف المخلوقات انسان، حضرت انسان ہوگا، جو اللہ کے گھر میں آ جاتے ہیں، نماز کے لیے آتے ہیں، اللہ کی یاد کے لیے آتے ہیں، ذکر و اذکار کے لیے آتے ہیں۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں پڑھ رہا تھا، آپ نے فرمایا من غدا او راح الی المسجد لا يريد غیرہ لیتعلم خیرا او لیعلمہ، جو مسجد میں 2 میں سے ایک نیت لے کر آتا ہے اللہ کے گھر میں، کیا نیت ہے؟ لا يريد غیرہ، فرمایا وہ یا تو اللہ کے گھر میں آتا ہے لیتعلم خیرا، تاکہ لوگوں کو خیر بھلائی دین کا علم سکھائے، یا پھر او لیعلمہ، فرمایا یا دین سیکھنے کی نیت سے آیا ہے، او لیعلمہ، یا دین سکھانے کی نیت سے آیا ہے۔ اس لیے جب مسجد میں آئیں گے دونوں میں سے ایک نیت ضرور کر کے آئیں کہ آج اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں جمعے کے لیے، ایک نیت ہے کہ وہاں دین کی باتیں سیکھ کے آنی ہے اور پھر آگے لوگوں تک پہنچانی۔ فرمایا جو 2 میں سے ایک نیت لے کر آتا ہے، دین سیکھنے کی نیت سے آیا ہے یا سکھانے کی نیت سے آیا ہے، آپ فرماتے ہیں ثم رجع الی بیتہ، پھر وہ اپنی نیت میں کامیاب ہوا، دین سیکھنے کی نیت سے آیا، دین سیکھ کر گیا، دین کی باتیں سیکھ کر گیا، سکھانے آیا تھا سکھا کر گیا۔ فرمایا یہ گھر دین سیکھ یا سکھا کے جب مسجد سے گھر واپس لوٹتا ہے، کان کالمجاہد فی سبیل اللہ رجع غانما، فرمایا یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا مجاہد غازی بن کے غنیمت لے کے گھر واپس لوٹا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا کتنا بڑا عمل ہے؟ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور جو اللہ کے راستے میں جس بندے کے پاؤں غبار آلود ہو گئے نا، پاؤں گرد پڑ گئی اللہ کے راستے میں نکلتے ہوئے، اللہ کے راستے میں اس کے پاؤں پہ گرد آ گئی، اللہ اس بندے پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دونوں مقصدوں میں سے جو ایک میں کامیاب ہو کے گھر لوٹتا ہے وہ ایک غازی غنیمت لے کر لوٹنے والے مجاہد کی طرح ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ طٰہٰ کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں غفار ہوں، غفار۔ آج نا ہمارا معاشرہ موجودہ دور کے اندر وقت کی ایک اہم ترین ضرورت
وہ اللہ تعالیٰ سے معافی اور توبہ استغفار ہے، کیونکہ پر فتن دور ہے، ہر طرف فتنوں کی یلغار ہے، اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے استغفار، توبہ اور معافی ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ یہ وقت کا تقاضا ہے، تقاضا، جس قدر فتنوں کی یلغار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، بے شک میں غفار ہوں، غفار، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہے ہیں، غفار۔ غفار کون ہوتا ہے؟ غفار کا کیا معنی ہوتا ہے؟ غفار کا معنی ہے گناہوں کو چھپانے والی ذات، گناہوں پہ پردہ ڈالنے والی ذات۔ عربی کے اندر نا مغفر، سر پر پہنے جانے والی وہ ٹوپی جو مجاہد میدان جہاد میں اپنے سر پر پہنتا ہے نا، دشمن کے وار سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اس کو مغفر بولتے ہیں۔ تو غفار اللہ کی صفت ہے۔ اللہ تعالی اپنے بندے کے گناہوں پہ، ان کے اوپر پردہ ڈالنے والا، ان کے گناہوں کو چھپانے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں غفار ہوں، غفار۔ ہم اپنے آپ کی حفاظت کرنے کے لیے بائک پہ جب بندہ سوار ہوتا ہے ہیلمٹ پہن لیتا ہے سر پہ بچانے کے لیے، تو غفار اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات غفار ہے، غفار، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، بخشنے والا ہوں۔ کہیں فرمایا کہ میں وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تواب ہوں، رحیم ہوں۔ تواب، رحیم، یہ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہے ہیں، یہ اللہ کی صفات ہے۔ تواب کسے کہتے ہیں؟ تواب کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی ہے توبہ کی توفیق دینے والی ذات، یقیناً توبہ اللہ کی توفیق سے بندہ کر سکتا ہے۔ تواب کا ایک معنی کہ جو توبہ کی توفیق دینے والی ذات ہے، فرمایا میں تواب ہوں، اپنے بندوں کو توبہ کی توفیق میری طرف سے ملتی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا تواب کا ایک معنی توبہ قبول کرنے والا، میں اپنے بندوں کی توبہ قبول بھی کرتا ہوں، انہیں توبہ کرنے کی توفیق بھی دیتا ہوں، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح الرحیم، الرحیم، فرمایا میں الرحیم بھی ہوں، پچھلے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر کے میں اپنے بندے کو اپنی رحمت میں شامل کر لیتا ہوں۔ بسا اوقات نا بندہ معاف تو کر دیتا کسی کو، لیکن بندہ اس کو اپنی ہمدردیوں میں، اپنی خوشیوں میں شامل نہیں کرتا، کہتا یار ٹھیک ہے معاف کیا، لیکن اس کے ساتھ مزید صلہ رحمی اور اچھائی سے بندہ گریز کرتا ہے، معاف تجھے کر دیا لیکن بس۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، میں رحیم ہوں، پچھلے بھی معاف کیے اور اپنے بندے کو اپنی رحمت کے اندر شامل بھی کر لیتا، اپنی رحمت سے محروم نہیں کرتا، اللہ اکبر۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، میں الغفور ہوں، کہیں فرمایا الغفار ہوں، فرمایا الودود ہوں، ودود، اللہ اکبر۔ ودود وہ ذات جو اپنے بندے سے معاف کرنے کے بعد، غفار بھی ہوں، معاف بھی کرتا ہوں، توبہ کی توفیق بھی دیتا ہوں، توبہ قبول بھی کرتا ہوں، پھر ودود بھی ہوں، ودود، معاف کرنے کے بعد اپنے بندے سے محبت اور پیار کرنے والا۔ بسا اوقات معافی کے بعد بھی بندہ الفت کے قائل نہیں رہتا، پیار کا، محبت اور شفقت والا پہلو نہیں بڑھاتا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ودود، ودود، پہلا بھی معاف، قلم پھیر دیے، اور آئندہ سے بھی میں اپنے بندے کو اپنی محبت کا حقدار بناتا ہوں، میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں، اللہ اکبر۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا میں ستار بھی ہوں، ستار یا ستیر، یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ ستار کسے کہتے ہیں؟ ستار کون ہوتا ہے؟ پردہ پوشی کرنے والا، بندے کے گناہوں پہ پردہ ڈالنے والی ذات ہے اللہ کی، ستار ہے۔ اور ستیر بھی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حجی ستیر
युहिब्बुल الحیا والستر، اللہ تعالیٰ حاجز بھی ہے اور ستیر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا حیا والا بھی ہے اور اپنے بندوں کے عیبوں پہ پردے ڈالنے والا بھی ہے۔ یحب الحیا، وہ خود بھی حاجز ہے اور حیا کو پسند کرتا ہے، والستر، وہ خود بھی بندوں کے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے اور اپنے بندوں کے لیے بھی پسند کرتا ہے کہ میرے بندے بھی بندوں کے عیبوں پہ پردے ڈالے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں جیسے میں ستیر ہوں، اپنے بندے کے عیب پہ پردہ ڈالتا ہوں، یحب الستر، اللہ پردہ ڈالنے کو پسند فرماتے ہیں۔ اور پھر جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی کے دور کے اندر ہم حیران رہ جاتے ہیں جب تاریخ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ ایک بندہ چوری کرتے پکڑا گیا، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا۔ امیر عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ تو نے اس کے علاوہ اور کون کون سی چوریاں کی بتا۔ اب وہ بندہ اپنی پہلی کی ہوئی چوریاں بتانا شروع ہو گیا، بتاتا گیا۔ لوگوں نے امیر عمر سے کہا رضی اللہ تعالی، امیر المومنین آپ کو کیسے اندازہ ہوا کہ اس بندے نے اس کے علاوہ اور بھی چوریاں کی ہوں گی؟ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لو سرق اول مرۃ فلن یؤاخذہ اللہ، اگر اس بندے نے پہلی دفعہ چوری والا کام کیا ہوتا یقیناً اللہ اسے ضرور مہلت دیتا، کیونکہ اللہ فوری نہیں پکڑ لیتا، اللہ مہلت دیتا ہے بندے کو۔ اس نے یہ کام بار بار کیا ہے، اصرار کرتا رہا اس کام پہ، اس لیے اللہ نے اسے پکڑ لیا ہے۔ اگر پہلی برتہ معاملہ ہوتا اللہ اس پہ پردہ ڈال دیتا۔ اللہ اکبر۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے صحیح مسلم کے اندر، ایک قاعدہ بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں لا یستر اللہ علی عبد فی الدنیا الا سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالی دنیا کے اندر اپنے کسی بندے کے گناہوں پہ جب پردہ ڈالتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نا گناہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ غیرت، اللہ تعالیٰ کی غیرت کو للکار رہا ہوتا ہے بندہ جو گناہ کرتا ہے۔ تو فرمایا اگر اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اپنے بندے کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے، کل قیامت والے دن بھی پھر اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے عیب ساری کائنات کے سامنے افشاں نہیں کرے گا، بلکہ وہاں بھی پردہ ڈال کے بندے کو معاف کر کے جنت کا داخلہ نصیب کر دے۔ اللہ اکبر۔ الا سترہ اللہ یوم القیامہ، قیامت والے دن بھی پھر اللہ پردے ہی رکھے گا۔ اور اسی بات کو اللہ پسند بھی فرماتے ہیں، پسند بھی فرماتے ہیں۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یستر عبد عبدا فی الدنیا الا سترہ اللہ یوم القیامہ، فرمایا کوئی بندہ دنیا کے اندر کسی اپنے مسلمان بھائی کے عیب پہ پردہ ڈال دے، وہ جانتا ہے یا نہیں جانتا، جاننے والوں کے عیبوں پہ پردہ تو سارے ڈال لیتے ہیں جن کے ساتھ یارانہ تعلق ہو، مزہ تو تب ہے جو مخالفت والا ہے اس کے عیب پہ بھی پردہ ڈال دینا، اس کو بھی چھپانا۔ ہمارے ہاں مقابلہ بازی ہو جاتی ہے، جس سے تھوڑا اختلاف ہوا نہیں اس کی تھوڑی بات کو بھی زیادہ لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ فرمایا کوئی بندہ جب کسی مسلمان کے عیب پہ پردہ ڈالتا ہے دنیا میں، اللہ سبحانہ و تعالی کل قیامت والا دن ہوگا، فرمایا سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ اس بندے کے عیبوں کے اوپر قیامت والے دن پردہ ڈال دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پردہ ڈالنا کتنا پسند ہے، کتنا پسند فرماتے ہیں اللہ اس کام کو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ من ستر مؤمنا کان کمن احیا موعودۃ من قبرہا، جو بندہ کسی بندہ مومن کے عیب پہ پردہ ڈالتا ہے، من ستر مؤمنا، جو کسی مومن بندے کے عیب پہ پردہ ڈالتا ہے نا، فرمایا اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، فرمایا کان کمن احیا موعودۃ من قبرہا، جیسے کسی زندہ درگور کی ہوئی لڑکی کو اس بندے نے قبر سے زندہ ہی نکال لیا ہے۔
آپ اندازہ لگائیں کہ جس بچی کو زندہ درگور کیا جا رہا ہو، کوئی بندہ جا کے اس بچی کو اس وقت بچا لے، کیا خوشی کا عالم ہوگا۔ زندہ درگور کرنا کتنا خطرناک کام ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اتنا پسند فرماتے ہیں جیسے اس بندے نے قبر کے اندر زندہ درگور ہونے والی لڑکی کو بچا لیا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں، اللہ تعالیٰ بڑا حیادار ہے، اللہ ستیر ہے، پردے رکھنے والی ذات ہے اللہ کی۔ اور جب اللہ تعالیٰ دنیا کے اوپر لوگوں کے عیبوں پہ پردے رکھ لیتا ہے، جب اس کی غیرت کو للکار رہے ہوتے ہیں، گناہ کرنے والا نا جب گناہ کرتا ہے سب سے زیادہ غیرت اللہ تعالیٰ کی اس وقت جوش میں آتی ہے، جتنا بڑا گناہ اتنا بڑا وہ اللہ کی غیرت کو للکار رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ بالترتیب دنیا میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ مشرک جب اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے سب سے زیادہ اللہ کی غیرت کو للکارنے والا مشرک ہے۔ پھر اس کے بعد بدعت، ترتیب کے اعتبار سے شرک کے بعد سب سے خطرناک گناہ بدعت ہے۔ بدعتی آدمی بھی اللہ کی غیرت کو للکار رہا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے دین اسلام مکمل کر دیا۔ اب یہ دین اسلام کے اندر اپنی طرف سے نیکی اور دین بنا کے عمل ایجاد کرنے والا انسان یہ دعویٰ کر رہا ہے، یہ چیلنج کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو کہ نہیں نہیں، دین مکمل نہیں تھا، دین کے اندر نقص تھا، کمی تھی، میں نے یہ کام کر کے اس کمی کو پورا کیا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ اللہ کی غیرت کو للکار رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان اللہ یغار وغیرت اللہ ان یاتی المؤمن ما حرم اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت سب سے زیادہ جوش میں اس وقت آتی ہے جب اللہ کا بندہ اس کے کاموں میں سے وہ کام کرے جو اللہ نے حرام کیے۔ اللہ کے حرام کردہ کاموں کو جب بندہ کرتا ہے وہ اللہ کی غیرت کو للکار رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کاموں میں سر فہرست شرک ہے، شرک حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب اللہ تعالیٰ کا حرام کردہ کو کام کرتا ہے اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے، لیکن جب اللہ اس وقت پردہ ڈال لیتا ہے تو پھر یقیناً قیامت والے دن بھی اللہ اس کا وہ راز افشا نہیں کرے گا۔ اور اللہ پسند فرماتا ہے کہ میرے بندے بھی میرے بندوں کے عیبوں پہ پردہ ڈال لے، پردہ ڈال لے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت اللہ کی غفور بھی ہے، کریم بھی ہے، بخشنے والا ہے، معاف کرنے والی وہ ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ عفو، عفو یہ بھی اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے، میں عفو بھی ہوں۔ عفو، عفا یا عفو عربی کے اندر کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کسی چیز کو مٹا دینا، زائل کر دینا۔ عفل اثر کہ فلاں بندے نے نشانات کو مٹا دیا۔ فرمایا میں اپنے بندے کے گناہ معاف کرتا ہوں، صرف ایسے معاف نہیں کہ جا تجھے معاف کیا گناہ کھاتے میں باقی رہے، نہیں، بلکہ کیسے مٹاتا ہوں؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ کہا ایسے مٹاتا ہوں، اگر پکی سچی توبہ کر کے ندامت کر کے مجھ سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، پھر مٹانے کا انداز یہ ہے فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان گناہوں کو گناہ نہیں نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ حضرت جی وہ گناہ اللہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے اگر پکی سچی ندامت کے ساتھ توبہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بخشش کا وعدہ کیا کن لوگوں سے ہے، کن کو معاف کرنا ہے؟ فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، جو توبہ کرتا ہے اس کے لیے میں غفار ہوں۔ غفار اس کا مطلب یہ ہے کہ جو توبہ کی طرف آتا ہی نہیں، معافی مانگتا ہی نہیں، اس کے لیے غفار والی صفت نہیں ہے۔
फिर इन्न बत्श रब्बिका लशदीद भी है, जहां गफ्फार है वहां वला यूसिकु वसाक़हु अहद भी है, उस जैसी पकड़ भी किसी की नहीं है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपसे सवाल करते हैं, मन नजात या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निजात कैसे मिल सकती है। हदीस के सियाक से मालूम होता है कि उक़बा बिन आमिर यहां निजात से मुराद दुनिया के अंदर आने वाले फितनों से निजात चाह रहे हैं, कि दुनिया के अंदर फितने ही फितने हैं, हर मोड़ पर फितने हैं, इन फितनों की जलगार से कैसे बचा जा सकता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उक़बा बिन आमिर को फितनों से बचने के इस हदीस के अंदर 3 तरीके बताए, क्योंकि जब फितनों की जलगार होती है, कई फितने इतने खतरनाक होते हैं, इतने खतरनाक कि बंदे के ईमान को ले जाते हैं। इसलिए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से दुआ किया करते, व इज़ा अरदता फी इबादिका फितनतन फक़बिज़नी इलैका गैर मफ्तून, अल्लाह जब तू अपने बंदों में किसी फितने का फैसला करे, अल्लाह मेरी तुझसे दुआ है, फक़बिज़नी इलैका गैर मफ्तून, अल्लाह फितने में मुबतला होने से पहले मुझे फौत कर लेना, मौत दे देना, फितने में मुबतला ना हो। बड़ा खतरनाक मामला है, फितने ही फितने। उक़बा बिन आमिर भी पूछ रहे हैं फितनों से कैसे बचा जा सकता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उक़बा बिन आमिर से कहा, उक़बा अमसिक अलैका लिसानक, पहला उसूल याद रख, फितनों से बचना है अपनी जुबान पे कंट्रोल रख। अमसिक अलैका लिसानक, आज फितनों का दौरा है, हर तरफ फितने ही फितने। मेरे भाइयों, आज अगर हम निजात चाहते हैं, अपने जुबान पे कंट्रोल कीजिए। आज हमारे मीडिया ने घर घर के अंदर ऐसे ऐसे फितने डाले कि जुबान पे कंट्रोल नहीं। जिस बंदे की जुबान पे जो बात आती, बिला दरेग, बिला तहकीक, बिला सोचे समझे बोल ही जाता है। फरमाया फितनों से अगर बचना है, अमसिक अलैका लिसानक, अपनी जुबान पे कंट्रोल रखना है, इसका बेदरेग इस्तेमाल ना हो। इसी तरह फरमाया वब की आला खतियातिक, अपने गुनाहों के ऊपर बैठ के तन्हाई में अल्लाह के सामने निदामत का इजहार करना है, शर्मिंदा और पशेमान होना है और रोना भी है। वब की आला खतियातिक, फितरों से बचना चाहते हो, अपने गुनाहों को याद कर करके अल्लाह के सामने माफी भी मांगो, रो भी अपने गुनाहों पे रो। बल्कि एक रिवायत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अन्नदामतु अत्तौबा, गुनाहों पर पशेमानी और नदामत ही तौबा है। अगर किसी बंदे को गुनाह के ऊपर नदामत और पशेमानी हो गई कि ये नहीं होना चाहिए था, अल्लाह मुझे माफ कर दे, फरमाया नदामतु अत्तौबा, नदामत ही तौबा है। अल्लाह बड़ा गफूर है, अल्लाह बड़ा रहीम और करीम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उक़बा फितनों से बचना चाहते हो, वलियसअका बैतुक, फरमाया अपना फारिग वक्त घर गुजारना है, बाहर नहीं, मार्केटों में नहीं, बाजारों में नहीं, ग्राउंड में नहीं। फरमाया वलियसअका बैतुक, अपने घर की 4 दीवारी को काफी समझना, घर की 4 दीवारी के अंदर ज्यादा टाइम गुजारना, फारिग वक्त तेरा घर में गुजरे। ये फितनों से बचने के उसूल बता रहे कौन? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि फितनों की ये लगा, फितने ही फितने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ना, इतने फितने होंगे, युस्बिहुर रजुल मुमिना व युमसी काफिरा, सुबह हुई है बंदा ईमान की हालत में है, शाम हुई है काफिर हो, व युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरा, शाम को मोमिन है, सुबह काफिर। इस कदर फितने, इस पुरफितन दौर में इस्तिग़फ़ार, तौबा, मुआफी,
یہ وقت کی سب سے اہم ترین ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے بچنے کا ایک اور اصول بھی بتایا ہے، آپ کو یاد ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں جو بندہ یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے، یہ دعا پڑھتا ہے، کیا فرمایا؟ جو بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ، فرمایا من کان ذالک دعاؤہ مات قبل ان یصیب البلاء، جو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو فتنوں میں مبتلا ہونے سے پہلے اپنے پاس بلا لے گا، وہ پھر فتنوں میں مبتلا نہیں ہوگا۔ قبل ان یصیب البلاء، آزمائشیں، مصیبتیں اور فتنوں سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس بلائے گا، فتنوں سے محفوظ کر لے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی نا جب میں بھی اپنے دل کے اوپر بوجھ محسوس کرتا ہوں، اس وقت انہو لیغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ، فرمایا کبھی کبھی میں بھی دل کے اوپر بوجھ اور غبار محسوس کرتا ہوں، پھر میں کیا کرتا ہوں؟ فرمایا اس دن میں اللہ تعالی سے 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، 100 مرتبہ۔ حضرات صحابہ کرام سے یہ بات ملتی ہے، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہم مجلس کے اندر نا، کبھی کبھی آپ کا استغفار، توبہ شمار کرنا شروع کرتے، 100 دفعہ تو ہم شمار کر لیا کرتے تھے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں انی لا استغفر اللہ فی اليوم، فرماتے ہیں میں ہر روز اللہ تعالی سے نا 12,000 مرتبہ استغفار اور معافی مانگتا ہوں۔ وَرَسُولُ اللَّهِ أَكْثَرُ مِنِّي، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بھی زیادہ کرتے ہیں۔ اور یہ آپ کا معاملہ ہے، میں اور آپ کے لیے سوچیے استغفار کتنا ضروری ہوگا، توبہ کتنی ضروری ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگوں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو اللہ تعالیٰ سے پکی سچی توبہ کرتا ہے نا، اللہ گناہوں سے ایسے معاف کرتا ہے جیسے اس کے نامہ اعمال میں گناہ نام کی چیز ہے ہی نہیں۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں غفار ہوں، معاف کرنے والا، بخشنے والا، کس کو؟ لمن تاب، جو توبہ کرتا ہے، توبہ کرنے والوں کو میں معاف کرتا ہوں، اور وآمن، جو ایمان لاتا ہے اس کو معاف کرتا ہوں، وعمل صالحا، نیک اعمال کرنے والوں کو معاف کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میرے سمیت ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اسلام پہ، موت دے ایمان کی حالت میں اللہ شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔